بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سامان سفر تیار کر کے زمین کی سیر کرو اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھو۔ چنانچہ آپ نے سامان سفر تیار کر کے سیر شروع کر دی اور ایک دریا کے کنارے پہنچے تو ایک حبشی غلام دیکھا کہ وہ وہاں بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا، اے غلام، کیا تیرے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، ان دونوں میں سے جو آپ پسند کریں گے میں وہ پلاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں۔ وہ غلام ایک لاٹھی لے کر ایک پتھر کے پاس گیا اور کہا، اے چٹان، میں تجھے خلیل الرحمن یعنی ابراہیم علیہ السلام کے حق کی قسم دیتا ہوں، تو اسی وقت مجھ پر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر وہ غلام پانی لایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا۔ پھر آپ غلام کی طرف دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، کیا آپ اس سے حیران ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں حیران کیسے نہ ہوں، میں نے اس کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ غلام نے عرض کیا، میں اس سے بھی حیران کن بات بیان کرتا ہوں۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے ایک ہستی کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے ان کے وسیلہ سے جو چیز بھی مانگی اس نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، وہ خلیل میں ہی ہوں۔ غلام نے سن کر عرض کیا، کیا آپ ہی وہ خلیل ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر غلام سبکی لے کر رویا، چیخ ماری اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد آسمان سے نور کا ایک ستون اترا اور اس نے غلام کو اچک لیا۔ اس کے بعد معلوم نہیں کہ اس کو آسمان اٹھا کر لے گیا یا پھر زمین کھا گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس پلٹے اور ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے ایک مکان دیکھا اور اس مکان کی طرف بڑھے۔ جب آپ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تخت پر مردہ لاش پڑی ہوئی ہے جس کے سر پر 70 ہلے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں عاد کا بیٹا شداد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا اور میں نے ہزاروں لشکروں کو شکست دی اور میں نے 1000 کنواری لڑکیوں سے شادی کی اور میرے ہاں 1000 لڑکے پیدا ہوئے اور میں نے ستون والا شہر ارم بنایا۔ جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اپنے تمام ہیلے جوئی کی اور میری سلطنت میں جتنے اتباع تھے سب کو اکٹھا کیا، لیکن وہ مجھے موت سے بچانے کی قدرت نہیں رکھ سکے۔ جو شخص بھی مجھے دیکھے اسے چاہیے کہ وہ دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ اے لوگو، اس دنیا کو اپنی جانوں پر آسان نہ سمجھو، کیونکہ تم لوگ اتنی ملکیت کے مالک نہیں ہو سکتے جتنا میں نے جمع کیا تھا۔ جتنی اولاد میں نے پائی اتنی تم نہیں پا سکتے۔ یاد رکھو، یہ دنیا بہت ہی مکار اور ہلاک کرنے والی ہے، دنیا داروں کے ساتھ کھیلنے والی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکان سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، کیسے اور کیا دیکھا؟ عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں عجیب و غریب معاملہ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، واپس چلے جاؤ، کیونکہ میرے عجائبات بہت زیادہ ہیں
ان کو دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں اور نہ ہی طاقت ہے۔